صاحب محمد علی چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کشمیر کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بیرسٹر سلطان محمد، ان کے نیفیو ہیں، یہ ان کے چچا تھے، اور ان کے دو اور کزنز ہیں جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں. سارے کی ساری فیملی، چاہے آپ بیرسٹر سلطان محمود کا ذکر کر لیں یا ان کے دو ازر کزنز کی بات کر لیں یا محمد علی چودھری کی بات کر لیں، ایوری بڈی ریپرزینٹ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتی ہے. بیشتر اس کے کہ میں ان کو لے کے آؤں، اس وقت ہمارے جو جناب رانا ثناء اللہ صاحب بھی از ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، ان کا ایک بیانیہ ہے جس کو میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ حلف نامے سے یہ چیزیں نکالنے، کشمیر نکالنے کا کیا تھا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ الحاق کا حصہ بیچ میں سے نکال دیں. آپ کو پتہ ہی ہے اس سے پہلے بھی معاملات پرابلمٹک تھے اور اسٹرائکس رہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل رہے تھے اس سے پہلے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہلے بھی. تو اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے. سینٹ کے اجلاس سے جناب ثناء اللہ نے خطاب کیا. انہوں نے کہا آزاد کشمیر کی کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ الیکشن میں حصہ لینے کو تیار نہیں. ایکشن کمیٹی 2023 میں سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ گندم پر سبسڈی دی جائے اور بجلی کی پیداوار قیمت ہو. مظفر آباد میں دھرنا دیا تھا، 30 ارب روپے کا پیکج دیا، 10 ارب بجلی کے لیے منظور دیے. آزاد کشمیر میں 3 روپے یونٹ بجلی دی جا رہی ہے، باقی ملک میں 48 روپے دی جا رہی ہے. 2 دیرینہ مطالبات پورے کیے لیکن وہ شکریہ کی بجائے 38 مطالبات اور لے آئے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نے ابھی 2 دن ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت کی، اس میں 37 پر حکومت نے ان سے تحریری طور پر معاہدہ کیا ہے. ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ مہاجرین کی نشست ختم کی جائے. یہ میرا خیال ہے 12 کے قریب ہے، ہم انہی سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ وہ مہاجرین ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اس میں سے سیالکوٹ رہ رہے ہیں. جناب آصف صاحب، جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ جو یعنی مہاجرین کی جو سیٹس ہیں یہ رہنا چاہیے. مہاجرین کو حق رائے دہی سے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مہاجرین کو حق کے رائے دہی سے کیسے محروم کر سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو بے شمار پاکستانی آؤٹ آف پاکستان ابراڈ رہتے ہیں، آپ ان کو بھی تو حق کا ووٹ دیجئے گا نا. امریکنز دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتے ہوں تو ان کے پاس تو ووٹ کا حق ہے، لیکن بیلٹ کے تھرو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور کا کہنا تھا کہ دانستہ طور پر انہوں نے 9 جون کا لانگ مارچ کا الٹیمیٹم دیا ہے. انہیں جنوری میں پتہ تھا کہ 4 اگست سے پہلے انتخابات ہونے، ان کا پلان تھا کہ الیکشن نہ ہونے دیا جائے. ابھی ہم دوبارہ ان سے مذاکرات کرنے گئے، انہیں ایک ایک بات کا حساب دیا. حلف نامے سے یہ چیزیں نکالیں کہ کشمیر کا پاکستان سے الحاق کیا جائے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے وہاں پر فائرنگ کی، لشکر کشی کر رہے ہیں. بھارت کے چینل سب خبریں دے رہے ہیں، بھارت کے چینل تو کینیڈا کی بھی خبریں دے رہے ہیں، امریکہ کی بھی خبریں دے رہے ہیں، بہت ساری فیک خبریں ہیں. تو بہرحال قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور پاکستان کے لوگوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. کشمیر کی آزادی کے لیے تو آزاد ہوا تھا، کسی نے کچھ نہیں کیا. رانا صاحب، کسی نے کچھ نہیں کیا. آج تک فضل الرحمان صاحب بھی اس کمیٹی کے چیئر پرسن رہے، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. سب نے صرف تنخواہیں لی. 2 جگہوں کے اوپر صرف پالیٹکس ہوئی ہے، ایک کشمیر اور ایک فلسطین. 2 جگہوں کے اوپر دونوں کا حال آئی ڈونٹ سے کہ سنا ہے کہ کشمیر کے بھی میں بھی آدھے رشتہ دار بارڈر کے ایک طرف ہیں، آدھے رشتہ دار بارڈر کے دوسری طرف ہیں. اور جب یہ تقسیم بھی ہوئی تھی تو گورے نے یقیناً یہ بون آف کنٹینشن چھوڑی تھی وہاں پہ. سیم وے اگر آپ اسرائیل اور فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں، آئی فیل کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، کوئی اگین یہ میری رائے ہے، آپ کا اس سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، مگر 2 قومی نظریہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو فلسطین کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور اگر میں قرآن کے مطابق دیکھتی ہوں تو یس جوئش بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہ کون تھے؟ سارے کے سارے یہودی ہی تو تھے، جوئش لوگ ہی تو تھے جن کو لے کے وہ نکلے تھے وہاں سے.
مگر جب برطانیہ نے اور فرانس نے ان کو وہاں پہ آباد کیا تھا تو وہ بون آف کنٹینشن چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہ، جس کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو پایا. لیٹ می ٹیک یو ٹو محمد علی چودھری، اس وقت میرے ساتھ ہیں. محمد علی چودھری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ٹولڈ بیرسٹر سلطان محمد جو ہیں وہ آپ کے چچا تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے تایا ابو تھے. جی میرے تایا تھے. جی 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 بالکل آپ کے تایا تھے، اور آپ کے دو اور کزنس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ان دو کزنس کا تعلق ہے، ممبر پارلیمنٹ ہیں. اگین پارٹیاں ساری کی ساری رہنی چاہیے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے. ہر پارٹی کے اوپر لوگوں کو رائے دی جائے. اگر آپ کسی چیز کو بھی روکیں گے یا بلاک کریں گے تو لوگوں میں غم اور غصہ اس کا بڑھے گا. میں آج یہ پڑھ رہی تھی کہ کالعدم ایکشن کمیٹی سے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا، اور اگر میں آج کی نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر دوسرے روز بھی مکمل طور پر ہڑتال ہے. 10 میں سے 12,000 مظاہرین ڈھیرک عیدگاہ پر موجود ہیں، یہ راولہ کوٹ کے کمشنر نے کہا. کچھ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے ہم سے شیئر کریں، کیا پرابلم کیا ہے؟ بیسکلی جی پرابلم سٹارٹ ہوئی تھی جاگ کی کریشن کے بعد. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بیسکلی از دا مین ایلیمنٹ ان آل دس، اور یہ ایک موومنٹ آپ کہہ لیں یا اس کے پیچھے بیک کون ہے وی ڈونٹ ایکچولی نو رائٹ ناؤ. لیکن ابھی کرنٹ سچویشن جو ہے آزاد کشمیر کی اٹس ناٹ گڈ. اور پورا مطلب کشمیر کا فرام نیلم ٹو میر پور نارتھ ٹو ساؤتھ سارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں سارے کے سارے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو جو سینٹرل اے جے کے ہے، راولہ کوٹ، سلنتی اور باغ اور مظفر آباد، یہ ایریا زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اور میرپور بھی، ہم کیونکہ میرپور سے بلانگ کرتے ہیں تو میرپور ان کا از دا لارجسٹ سٹی آف اے جے کے، تو ہم لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا پرابلم ہے. یہاں پہ ساری جامرز لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پچھلے 3-4 دنوں سے جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور کمیونیکیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہاں پہ. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ابھی بھی جو یہ اسٹرائک ہوئی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال کے اوپر یہ اسٹرائک ہوئی ہے، واٹ از دی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اف یو ایلیبوریٹ اٹ؟ Joint Action Committee is basically comprising of different people of different sections of the society, mainly social. آپ کے جو social activists ہوتے ہیں، آپ کے lawyers، آپ کے traders وغیرہ، ان کی basically movement تھی. Actually جب یہ شروع ہوئی ہے تو اس کا مین جو پرپس تھا وہ تھا کہ آپ کی جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور اس کو کافی حد تک انہوں نے اس کے اوپر اقدامات کیے بھی اور وہ ہوئے بھی امپلیمنٹ. کیونکہ آپ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اے جے کے میں 3 روپیز پر یونٹ ابھی الیکٹریسٹی ہے ان کمپیرزن ٹو پاکستان میں، جہاں پہ اگر ہم ٹیکسز وغیرہ ملائیں تو آن ایوریج 55 روپیز پر یونٹ جا رہا ہے ابھی ریٹ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن وہی والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتھارٹی آ جائے تو اب آپ اس کو یوز کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ایک پاور آ جاتی ہے اب، کیونکہ دے آل آر آرڈنری پیپل ایز اے ہول، تو اب ان کو نہیں پتا کہ واٹ آر دیئر لمٹس کانسٹیٹیوشنل، ان کے پاس کیا پاورز ہیں. تو وہ کچھ بھی یہ نہیں کہ وہ کمپلیٹلی انتشار. اور سب سے بڑی بات اس سچویشن کو سب سے زیادہ ابھی جو فائدہ جس کا ہو رہا ہے ایز اے ہول، چاہے وہ صحیح رستے پہ ہیں بھی، لیکن سب سے زیادہ فائدہ فرینچ ایلیمنٹس کا ہو رہا ہے جو کہ اس سچویشن کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو ڈسٹرب دا لا اینڈ آرڈر سچویشن ان اے جے کے، جو کہ ابھی ہو رہا ہے کرنٹلی. ایک تحریک کو تو انہوں نے بین بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیٹ از ورکنگ انڈر را کے تحت وہ کام کر رہی ہے. اور انڈیا کے جیسے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا کے چینلز اس کو سو اٹس اے ویری سمپل تھنگ کہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کسی ایک پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ نے ایک ایلیبریٹ کیا کہ مختلف ایکٹیوسٹس ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں، اور اف یو نو وٹ، ہر آرگنائزیشن جب بنتی ہے تو اس میں ایوری بڈی از ناٹ لیڈر، دیر از ون پرسن ہو لیڈز دا ہول تھنگ.
اور باقی لوگ فالو کرتے ہیں. تو مختلف ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک تحریک، ایک موومنٹ یہ بن گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر کسی لا میں یا کسی چیز کے تحت میں نہیں آ رہی تو ہر آدمی اس میں معتبر بننا چاہ رہا ہے، جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کشمیر کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے. کشمیر اٹ سیلف جی بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، آپ کو اسے پتہ ہی ہے، ہمارا لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے انڈیا کے ساتھ. تو اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے لوکیشن اور جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اراؤنڈ 40% پلس جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہے صرف کشمیر کے اندر. تو یہ تو ایک بہت بڑا موقع ہے. ہماری بہت لائن آف کنٹرول جو ہے اٹ از مور دین 300 کلومیٹرز. تو یہ تو بہت بڑا موقع ہے اٹ سیلف انڈیا کو، کہ ان کو تو موقع مل رہا ہے کہ وہ اب اس سچویشن کو یوٹیلائز کرے. دیکھیں ایکٹیویزم از اے گڈ تھنگ، انہوں نے اس چیز کو اچیو بھی کیا، لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ مس یوز آف پاور اور ان کی لمیٹیشنز، کیونکہ ایک عام بندے کو نہیں پتا کہ اس کی لمٹ کیا ہے. وہ ایک مطالبہ رکھ دے گا، لیکن اب جیسا کہ ابھی کرنٹلی ان کا جو مین مطالبہ ابھی ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈیٹیشن ہو رہی ہے، وہ 12 سیٹس ہیں جو کہ کشمیریوں کی ہیں پاکستان کے اندر. اب اس میں وہ اٹس اے ڈیبیٹیبل تھنگ ایکچولی کہ اس کا کیا بینیفٹ ہوگا کہ اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. اور ڈیزالو بھی کیا جائے گا تو سپریم کورٹ نے، جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے، اس نے یہ بولا ہے کہ یہ ایسے ڈیزالو نہیں ہو سکتا، یہ کانسٹیٹیوشنل ایکشن کے ذریعے اس کو ڈیزالو کیا جاتا ہے، اور اگر کیا جائے تو یہ اس طرح نہیں کہ کوئی وہ یہ سمجھتے ہیں، جہاں تک میرے نوٹس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹیں مہاجرین کی ہیں، آئی تھنک سیالکوٹ میں بھی بہت سے مہاجرین اس میں بستے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے یہ مداخلت کرتے ہیں یا دھاندلی ہوتی ہے کہ ان 12 سیٹوں کے اوپر یہ اپنے بندے بٹھا دیتے ہیں جن کو یہ چاہ سکتے ہیں، اور وہ پہ انٹروینشن ہوتی ہے انٹو کشمیر. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں ہسٹری اگر ہم تھوڑی سی دیکھیں تو جو کشمیری فیملیز ہیں جو پنجاب میں سیٹلڈ ہیں، مینلی لاہور ڈسٹرکٹ، سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد، راول پنڈی، یہاں پہ جو مین کشمیری فیملیز ہیں، بٹ ہیں، لون ہیں، ڈار ہیں، خواجہ، یہ جو فیملیز ہیں، یہ بیسکلی پری پارٹیشن نہیں، یہ 90 مطلب 1800s کی بیسکلی یہ سیٹلڈ ہیں یہاں پہ. کیونکہ لیٹ 1870s میں جو ہے وہ قحط آیا تھا کشمیر ویلی میں، جس میں سے بہت سی فیملیز مائگریٹڈ فرام کشمیر ویلی ٹو پنجاب، کیونکہ کشمیر کے ڈائریکٹلی نیچے پنجاب تھا. تو امرتسر میں اور اس ایریا میں جو یہ ہمارا ادھر کا پنجاب ہے، یہاں پر کافی فیملیز سیٹلڈ ہوئی. تو یہ بہت پہلے کی. اور اب جو فیملیز ہیں جو کشمیری سر نیم والی فیملیز ہیں، دے آر کمپلیٹلی پنجابی اورینٹڈ، مطلب دے ڈونٹ ہیو اینی کشمیری ریلیٹڈ تھنگ ان اٹ. اور یہ ان کا ایک طرح سے پرسپیکٹو سر، یہ تو پھر اس کو یوں ہی کہنا ہے چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. اب وہ پنجاب میں ووٹ دیتے ہیں بیکاز لیو ان پنجاب، وہ پنجاب کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. آپ بٹوں کی بات کر لیں، آپ کسی بھی کشمیری کی بات کر لیں، دے پارٹیسپیٹ ان. تو واقعی وہ 12 سیٹیں پھر ختم کر دیں آپ، اگر اتنی آپ کو محبت ہے کشمیر کے ساتھ، تو پھر جو گو بیک. بہت سارے پاکستانی ہیں جنہوں نے، لیکن وہی بات ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہر چیز کو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اب ایک عام بندہ جو ہے، وہی والی بات ہے، ایک لے مین جو ہے، اس کو نہیں پتا کہ کوئی چیز کیسے ورک کرتی. ظاہری بات ہے ایک ڈاکٹر ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ میڈیسن میں اسپیشلسٹ ہے. اب اس کو بولا جائے کہ آپ جو ہے ایک سول انجینئر کی طرح کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کریں تو وہ نہیں کر سکے گا. تو ایک لے مین جو ہے وہ رائٹ ناؤ پیپل آر گوئنگ ود دا فلو. ابھی ان کو صرف بتایا جائے بس آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، لیکن اچیو کرنے کے لیے یہ ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے. اور اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے اگر یہ ہو گیا امپلیمنٹ تو پھر اس کا پروسیس ہوگا پراپر. لیکن ڈنڈوں کے زور سے اور املاک جلا کے، ابھی آپ سی ایم ایچ میں دیکھیں بہت سے انسیڈنٹس آئے ہیں سی ایم ایچ میں، راولا کوٹ میں، یہ بہت سے ڈنڈا بردار لوگ جنہوں نے حملہ کیا، جو اندر زخمی تھے ان پروٹیسٹ کے، ان کے اوپر حملہ کیا. اب ایک سائڈ بول رہی ہے کہ یہ جیک کے لوگ تھے، دوسری سائڈ بول رہی ہے کہ یہ انفنٹریٹرز تھے. تو اٹس اے کیوٹک سچویشن رائٹ ناؤ بیکاز نو ون ایکچولی نوز. آپ سے پوری بات چیت کرنے کے بعد، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. بات چیت کرنے کے بعد اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جب کالعدم قرار دیا
تو کہا یہی گیا کہ دے آر انڈر دا انفلوئنس آف این ادر ایجنسی جو کہ انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے ہندوستان نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار بھی کیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کل پرسوں ہی کی بات ہے یہ والی. تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ ونس دی الیکشن جو کشمیر کے الیکشنز آن دا وے ہیں تو وہ میڈلنگ اتنے برے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اپنوں کے اگینسٹ کھڑا کر دیا ہے. مجھے آپ کی بات چیت سے یہ اندازہ ہوا. از دیٹ رائٹ؟ جی بالکل ایبسولوٹلی. اور وہ یہی نہیں چاہتے. دیکھیں انڈیا کا تو سٹانس ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ اے پیسفل اے جے کے. اے جے کے از ون آف دا موسٹ پیسفل ایریاز. تھا کہ جب وار آن ٹیرر بھی چل رہی تھی تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوا. بلاسٹ ہوتے تھے اور سوسائڈ بامبنگز ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ اے جے کے وہ ایریا تھا جہاں سب سے لیسٹ ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوئی انکر ہوئی. تو یہ اٹ سیلف بہت پیسفل علاقہ ہے. اور لیکن اس کو وہی والی بات ہے کیونکہ انڈیا کا یہ نیریٹو ہی ہے کہ دے وانٹ اٹ بیک ان انڈیا. تو وہ اس کا کچھ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو بیک بورو اسٹیل والا کہ کوئی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ. اور یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس موقع کو وہ یوٹیلائز کریں اور انتشار پھیلائیں کشمیر کے اندر, جو کہ ابھی ہو رہا ہے. اور یہ میرے خیال سے دونوں, میں اپیل کرتا ہوں دونوں سائڈز کو, ہماری گورنمنٹ کو بھی اور جیک کے اور باقی پروٹیسٹرز کو بھی, کہ وہ کنسیڈر کریں کہ یہ اٹ از ناٹ اے ون ون سچویشن فار اینی آف دا سائڈ. اور یہ لاس میکنگ سچویشن ہی ہے کیونکہ دونوں کی طرف ہے تو کشمیری مر رہے ہیں. اس سائڈ پہ بھی اگر پولیس مر رہی ہے, پولیس پہ اٹیک ہو رہا ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اٹیک ہو رہا ہے تو وہ بھی کشمیری ہیں, اور اگر عام عوام پہ اٹیک ہو رہا ہے تو وہ بھی کشمیری ہیں. سو جوائنٹ ایکشن کمیٹی, اینڈ آف کورس میں آپ سے بات کرنے کے لیے I'm little satisfied now, اینڈ آف کورس ہم ہمیشہ اپنے ہی گھر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اگر ان کو بلاک کیا گیا ہے یا ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے تو دس از, ان کو کالعدم قرار دیا گیا تو دس از ایبسلیوٹلی رائٹ. جناب ثناءاللہ صاحب نے, رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں. سر میں آئی ایم ویری سیڈ آج, بلکہ میں آئی ڈونٹ گو, آئی ہیو اسٹاپڈ گوئنگ آن ٹو دا ٹویٹر بیکاز بہت سارے فیک لوگ جو ہیں ٹویٹر کے اوپر پاکستان کو ڈی فیم کر رہے ہیں. اور یہ ایک شخص ہے جو اپنے منہ کو کور کر کے کرتا ہے, اور آئی فیل سیڈ. میں نے تو خیر کبھی اس کو فالو نہیں کیا تھا, مگر میرا فون ان کو لے آتا ہے, میسج مجھے آ جایا کرتا ہے جب کوئی ٹویٹ ہوتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ مرد جو ہے چاہے امریکہ کی بات کر لیں, بتیرے ایپسٹین جیسے چلے پھرتے ہیں بتیرے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آدمیوں کو پردہ کرنے کا نہیں کہا تھا. میرے بہت سارے ویورز کو یہ بات میری بڑی بری لگے گی, اگر چہرہ ڈھانپنا یا جسم کو ڈھانپنے کا کہا تھا تو عورت کو کہا تھا, مرد کو, کیونکہ شاید اللہ نے اس کی صنف ہی ایسی بنائی تھی کہ اس نے پردے کے اندر سے بھی گڑبڑ کر دینی تھی. تو دیٹس اے مینز نیچر. مغرب میں آپ آ جائیں, ہر چیز آپ کو سڑک کے اوپر میسر ہے, مگر پھر بھی آپ دیکھیے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, ایپسٹن فائل, اس وقت دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہی صرف ایپسٹن فائلز کو بلاک کرنے کے لیے. کون کون اس کے بیچ میں آئے گا اس کو بلاک کرنے کے لیے. اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو پرائم منسٹر ہیں, what would you say about جناب راٹھور صاحب کے بارے میں آپ کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, کیا ان کی فیصل راٹھور صاحب جو ہے وہ ان کی لیگیسی اس طرح ہے کیونکہ والد صاحب ممتاز راٹھور واز اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین. لیکن رائٹ ناؤ ابھی جو سچویشن ہے آزاد کشمیر کی, تو اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک جو ہے وائز اور ایک بڑا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, سیزنڈ بندہ ہونا چاہیے, لیڈر ہونا چاہیے جو کہ اس پوزیشن کو بھی کیٹر کر سکے. فیصل صاحب از کوائٹ ینگ ان آرڈر ٹو مینج دیٹ سیٹ اینڈ the responsibilities bearing to that seat, کیونکہ ابھی سچویشنز ان کی طرف سے ہینڈل ہوتی نظر نہیں آ رہی. آج بھی ان کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی اور ایک ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی, جوائنٹ میٹنگ بھی ہوئی باقی ود آل دا مین اسٹیک ہولڈرز آف ایشیا کے. لیکن ان کی جو باڈی لینگویج بھی ہم نے جو سنا ہے کہ تھی وہ بہت ہی لینینٹ اور کیجول تھی.
in comparison to what it should have been. کیونکہ سچویشن جو گراؤنڈ پہ ہے وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے, تو اس کو پھر کیٹر کرنے کے لیے آپ کو بہت فرم ڈیسیژنز لینے پڑیں گے. اور فیصل صاحب رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنے میچور ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن لے سکیں. تو میرے خیال سے اٹ از مائی ایڈوائز ٹو ہیم, کیونکہ کیا کہتے ہیں ہم سے تو بڑے ہیں, سینئر ہیں ہم سے, کہ یہ کنسیڈر کرے اور ابھی پارٹیز کو نہ دیکھیں کہ کوئی پارٹی ہے کہ وہ کسی پارٹی سے ریلیٹ کرے. وہ ابھی ایز اے پرائم منسٹر آف AJ کے دیکھیں جس میں ساری پارٹیز ہیں, سارے مائنڈز ہیں, ساری تھاٹس ہیں, اور سارے لوگوں کو وہ ابھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ویدر یو لائک ہیم اور ناٹ, ویدر یو لائک ہز آئیڈیالوجی اینڈ ہز پارٹیز آئیڈیالوجی اور ناٹ, لیکن ہی از آور پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. راٹھور صاحب پرائم منسٹر ہیں. مجھے بڑا غم اس بارے میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی, اس میں پولیٹیشین نے رول پلے کیا, اس میں جرنلسٹ نے رول پلے کیا, پولیٹیشین نے بہت بڑا رول پلے کیا, جرنلسٹ نے بہت بڑا رول پلے کیا, اور پھر ظاہر ہے عوام, ہم جذباتی پاکستانیوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اشخاص کو اپنا خدا چن لیتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. میری یہ پارٹی ہے, میں اس کو فالو کر رہا ہوں. اس کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے, انہوں نے, آپ نے کہا کہ کشمیر میں یہ جو بجلی کی قیمت 3 روپے ہے, اور پنجاب میں جو ہے ثناء اللہ صاحب نے 48 کہا ہے, آپ نے 55 پر یونٹ کہا ہے. ظاہر ہے کشمیریوں کو لگتا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے زیادہ سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ, ویئر ایز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کیا سٹینس ہے. اب میں بالکل ڈفرینٹ سائڈ پہ آپ کو لے کے جا رہی ہوں کہ گلگت بلتستان میں PTI تو بالکل اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان مقابلہ رہا. they will definitely ایک hybrid system ہے, they will work. What do you see in Kashmir now? جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کیا کھل کے یہ تینوں پارٹیاں نگے کر رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا اس پہ تنقید کر رہی ہیں؟ کیا لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ریئلائز کرا کے چلا سکتی ہیں؟ کیونکہ اینکر جو ہمارے اس وقت ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بیانیہ دیا ہے کہ یہ انتہائی فیصلہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے کشمیر کے لوگوں میں نفرت بڑھے گی. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اپنی ایک امیج پیدا کی ہے ود ان دا پیپل آف کشمیر, اور دنیا ریزلٹ اورینٹڈ ہے اور دنیا ریزلٹس کو پسند کرتی ہے اور انہیں کو بیسیکلی کنسیڈر کرتی ہے. تو انہوں نے یہ ریزلٹ پرووائڈ بھی کیا, پروف بھی کیا انہوں نے کہ جہاں پر ایک ملک کا ایک حصہ جو پورا ہے 90% جو ہے وہ 55 پر یونٹ پہ بجلی دے رہا ہے. بجلی کا یوٹیلیٹی کاسٹ آر ون آف دا بگیسٹ کہتے ہیں آپ کی جو اوور ہیڈز ہیں وہ کسی بھی انسان کے لیے آج کے لیے. تو اور انہوں نے وہ 3 روپے کر کے دیا, انہوں نے پروف کر کے دکھایا, وہ اپنی ریزسٹنس سے کیا. تو یہ بات تو سچ ہے کہ ابھی جو لوگوں میں ایجیٹیشن ہے وہ کوئی جھوٹی ایجیٹیشن نہیں ہے. ایز اے ہول کی بات کی جائے, بیچ میں فرنج ایلیمنٹ ظاہری بات ہے اس کا فائدہ اٹھا کے چیز کو خراب تو کر رہے ہیں, لیکن ایز اے ہول لوگوں میں ان کے لیے ہے بہت سافٹ کارنر ہے. میرے خیال سے رائٹ ناؤ بیکاز وی آلسو بلانگ ٹو اے ویری کہتے ہیں ہارڈ کور پولیٹیکل پارٹی, بیکاز ہماری جنریشنل پالیٹکس ہے. تو اس لحاظ سے میں تو اپنے کزنس کو یہی بولتا ہوں اور ان کو میں یہی کہتا ہوں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں کہ وی شوڈ سینسبلی اور مطلب کیا کہتے ہیں سنسیئرلی تھنک کہ ہم سارے باقی پارٹیز جو کہ جن سے ہمارے اختلاف بھی آج تک رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈیسائسو جو ہے وہ سٹیپ لیں, تاکہ لوگوں کا اعتماد, جو آپ نے بالکل کہا کہ پالیٹکس میں دیر آر ڈرٹی فشز ان پالیٹکس, اور یہ پوری دنیا میں ہی خیر, لیکن اس موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ بڑا ایک مظاہرہ دیں اس چیز کا کہ لوگوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہو پالیٹکس کے اوپر, پالیٹیشنز کے اوپر, کہ ایز اے ہول ہم لوگ وہی ہیں جو کہ آپ لوگوں سے نکلے ہیں, اور ہم لوگ
ہمارے بھی ریزلٹس آپ دیکھیں, آپ کسی کو ایک دفعہ بلف کر سکتے ہیں, 2 دفعہ کر سکتے ہیں. آج کی عوام بہت زیادہ میچور ہو گئی ہے. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہتھیار ہے لوگوں کے پاس. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آج کا دور نہیں ہے کہ جو آپ 40 سال پہلے کسی پہ ظلم کریں اور وہ چیز جو ہے وہ رائگاں چلی جائے. تو میرے خیال سے ساری پارٹیز کو مل کے جو ہے جتنی بھی اپنی تفرقات, جس طرح کہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ ساری پارٹیز یکجا ہوئی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے اور آمریت ختم کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے انڈسکریمنیٹ. مطلب سوچے نا کہ سب سے بڑے ہواری ایک دوسرے کے تو میاں صاحب اور بے نظیر بھٹو تھیں, لیکن دے آلسو جوائنٹ ہینڈز اور سب نے مل کے, عمران خان واز اے پارٹ آف اٹ آلسو, تو انہوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا جو ان کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز لنڈن میں ہوئی تھی کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے. تو یکجہتی ہونا ہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. اور ابھی کے لیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جے میں آپریٹ کر رہی ہیں, جتنے بھی مین کنٹینڈرز ہیں, ان سب کو چاہیے کہ وہ عوام کا جو اعتماد ہے ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر وہ واپس لائیں, کیونکہ ابھی اٹس لائک این انارکیل سچویشن. اب عوام بس کہتی ہے ڈو اور ڈائی, کیونکہ جب ایک انسان کو نہیں مل رہا ہوتا اس کا رائٹ, تو پھر وہ ساری آبسٹرکشنز کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کرتا ہے اور اس کو پھر صرف نظر آتا ہے دیٹ اسپیسیفک گول اور ویژن, چاہے وہ کسی طریقے سے بھی پائے. محمد علی ایکسپلین اٹ ویری ویل. ایک کوشچن میرے دماغ میں آ رہا ہے. ایک مقبول بٹ شخص کا نام ہے, اس کو انڈیا نے اریسٹ کیا تھا جموں کشمیر کے علاقے میں, وہاں سے وہ رہا ہوا تو کشمیر میں آ گیا, کشمیر میں رہا, یہاں آ کے اس نے انتہائی باتیں جب شروع کر دیں تو پاکستان نے بھی اس کو اریسٹ کر لیا اور اس کو را کا ایجنٹ قرار دیا. الٹیمیٹلی اس کو ڈپورٹ کر کے پھر جموں کشمیر بھیج دیا گیا. جموں کشمیر والوں نے پکڑا تو اس کو پھانسی کی سزا دے دی. اب کشمیری, مجھے ویسے بتاؤں آج کے دور کے بیچ میں تو چاہے ویڈیو کو ہی دیکھ لوں, سچ اور جھوٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اب وہ جب وہاں پہ گیا ہے تو انڈیا نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کشمیری جو ہیں سنا اس سے بھی بھڑکے ہوئے ہیں. پاکستان کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جلدی کی اس آرگنائزیشن کو کالعدم قرار دینے میں. بس آپ کنکلوڈ کر دیجئے گا واٹ کشمیریز آر گوئنگ تھرو, اینڈ آئی تھنک اٹس جسٹ کسی بات کو اتنا جھوٹ ہے کہ اس میں سچ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. کشمیریز آر فیڈ اپ ایز اے ہول. اگر بات کی جائے, کشمیر ہیز بین بلیڈنگ سنس ایجز ناؤ. اگر بات کی جائے آکوپیشن کی, تو آج اس وقت جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ آج نیئرلی 80 ایئرس کا ہوگا. مطلب اس نے پوری اپنی زندگی جو ہے وہ آکوپیشن میں دیکھی ہے. اور ایک ایسا ہم اس برج کے اوپر ہے کہ ہم ایک برج پہ کھڑے ہوئے کشمیری, ہمارا کوئی لینڈ نہ اس طرف نہ اس طرف ایز اے ہول. مطلب کوئی ڈیسائسو ڈیسیژن جو کہ لیا جائے, ایک دفعہ اس چیز کو ختم کیا جائے. اس چیز کے اوپر بہت جنگیں ہوئی ہیں, 2 نیوکلیر پاورز ہیں, ان کے بیچ میں چھوٹا سا پیس ہے لینڈ کا. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ لڑائی, نہیں چاہتے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ. ہم چاہتے ہیں سکون سے ہم بھی رہیں اور ہمارے ساتھ والے سارے رہیں. تو میرے خیال سے اپرچونٹیز ملنی چاہیے کشمیریوں کو, جس طرح کہ انٹرنیشنل اپرچونٹیز ہیں وہ بہت لیک کرتی ہیں. جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, پاکستان میں تو پھر بھی یہاں پہ کشمیر میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. وہاں پر بہت ڈپریویشن ہے, اسپیشلی جو ویلی کی جو 8 سے 9 ڈسٹرکٹس ہے ویلی کے, جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے. کیونکہ جموں کو تو انہوں نے ویسے بھی ہندو میجورٹی کر دیا ہے, جو ایک زمانے میں مسلم میجورٹی تھا جموں کا ریجن. تو ہاں جی, تو وہ ایسا وہی کر رہے ہیں. برہان وانی کا آخری واقعہ تھا, برہان وانی کو انہوں نے جب اس کی موومنٹ چلی تو اس کو بھی جب شہید کیا تو کافی وہاں پہ ایجیٹیشن ہوئی. لیکن ایز اے ہول یو کانٹ فائٹ دا اسٹیٹ, because obviously the state has their own resources. You can only have guerrilla warfare from time to time, which is happening since the 90s یا اس سے پہلے کا. تو میرے خیال سے this is not the way جس سے کوئی حاصل وصول پریکٹیکلی ہوگا. اچھا, بڑا اسٹوپڈ سا کوسچن ہے, ویری اسٹوپڈ کوسچن. کشمیر از ویری امپورٹنٹ ایریا.
ٹھیک. انڈیا کہتا ہے میری شاہراہ. پاکستان کشمیر کا یہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دا فرسٹ ٹائم اٹ اسٹارٹیڈ وتھ شاہراہ ریشم کے ساتھ, اور یہ وہ شاہراہ ریشم جس نے کشمیر کے تھرو پاکستان کو چائنا کے ساتھ ملایا تھا. وہاں سے بہت سے بزنسز آئے بھی اور پانی کے تک رسائی بھی ہو سکتی ہے. انڈیا کہتا ہے کشمیر انڈیا کا ٹو ٹنگ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. انڈیا پاکستان سے نہیں ڈرتا, مگر انڈیا چائنا سے ڈیفینیٹلی ڈرتا ہے. تو کشمیری اکیلے بھی رہ کے کیا کریں گے, بیکاز دس از بلاکڈ ایریا آ جاتا ہے, آگے پھر سمندر تک کوئی پہنچ نہیں ہے. الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو بی وتھ سم آف ون آف دا کنٹری. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر چائنا, کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ چائنا کے ساتھ مکس ہو جائیں, یا چائنا اگر ٹیک اوور کرے گا پھر نہ پاکستان آنکھ دکھا سکتا ہے نہ انڈیا آنکھ دکھا سکتا ہے؟ اٹس اے سمپل کوسچن. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل میں جب ایک انسان کو دیوار کے ساتھ چنوا دیا جائے نا, تو جب اس کے سارے رائٹس ختم کر دیے جائے, ہر وہ خوف ہو اس کے اوپر, جان کا, مال کا, عزت کا, تو پھر وہ بس یہ کہتا ہے کہ مجھے نجات ملے, مجھے سیلویشن ملے فرام دیٹ سچویشن. لیکن اگر بات کی جائے اے جے کے کی بات کی جائے, اور جموں کشمیر میں بھی کافی وی ہیو فرینڈز دیئر, تو اس لحاظ سے وہاں پر بھی ہمیں انفارمیشنز وغیرہ ملتی رہتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی دے لٹرلی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان ایز اے ہول. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ایک بندہ بولے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آج کل یہ بھی نعرہ بیچ میں چلا تھا کہ وی وانٹ اے سیپریٹ لینڈ, لیکن دیٹ از ناٹ ٹیکنیکلی پاسبل, اور وہ مطلب اٹس ناٹ پریکٹیکلی اٹس ناٹ ڈویبل. وہ کوئی کرتا ہے تو وہی والی بات ہے کہ وہ انتشار پھیلانے والے یا ڈی ٹریل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایکچوئل کاز سے ڈی ٹریل کرتے ہیں سچویشن کو. تو پاکستان از دا فائنل ڈیسٹینیشن فار اس. We love our country more than anyone else, because we know what is the worth of the land. تو اس لیے ہم تو شکریہ, بہت شکریہ. محمد علی, اس وقت آپ آئی ٹی کے ساتھ ہیں. آئی تھنک یو آر اسسٹنٹ مینیجر سم ویئر, اینڈ جی I am working in a bank. I am working in the microfinance banking industry. I am working as an assistant manager organizational development. اور اسلام آباد میں ہی ہم ڈپلائڈ ہیں. لیکن ہمارا وہی والی بات ہے کہ فائنینشیلز کیونکہ ہمارا سیکشن ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ بیسیکلی پاکستان کا اور اس وار کا جو بھی چل رہی ہے ہمارے اس ریجن میں, اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے پیٹرولیم کی پرائسز پہ, عام لوگوں کی کیا نام ہے روزمرہ کی زندگی, ایران اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی گلف کی وار کی آپ بات کر رہے ہیں. اٹ از افیکٹنگ دی ہول ورلڈ. یس جی بالکل, بالکل جی. اچھا, مطلب آپ کی جینز میں پالیٹکس ہے, اینڈ آف کورس آئی ہیو مینشنڈ 3 ممبرز جو آپ کے 2 کازنز ہیں جو ممبر پارلیمنٹ ہیں. جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی بات کی جائے, ان کی تو تمام لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. ڈڈ یو ایور تھنک اباؤٹ گیٹنگ انٹو دی پالیٹکس؟ جی بالکل ویژن ہے پالیٹکس. میں پرسنلی وہی والی بات ہے, ہماری فیملی اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پالیٹکس از اے منی مائنڈیڈ یا منی میکنگ بزنس. مسجد کا کاروبار بھی منی میکنگ ہے, مدرسے کا کاروبار بھی منی میکنگ ہے, پالیٹکس بھی منی میکنگ ہے. I totally agree. لیکن یہ نہیں کہ میں اپنی فیملی کے بارے میں بولوں تو میں ایسا بولوں گا. دیکھیں آپ ہسٹری اور فیکٹس کے بیسس پہ نارملی لوگ بات کرتے ہیں. میں بھی ہمیشہ لوگوں کے آگے جو بات کرتا ہوں وہ ہسٹوریکل فیکٹس کے بارے میں بات کرتا ہوں. بیسٹ صاحب کے جو والد تھے چودھری نور حسین, he was the first education minister of AJK during the cabinet of سردار صاحب, نام مجھے ان کا بھول گیا, سوری. ان کی کیبنٹ میں he was the first after partition, he was the first education minister. He was the advisor on Kashmir affairs to ذوالفقار علی بھٹو. مطلب ہماری جو فیملی ہے, ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی آئے ہیں پالیٹکس میں ٹو گین سم تھنگ, اور وہ ہماری میر پور میں الحمدللہ وی ہیو پرووڈ آور سیلوز, اور لوگوں کا پیار جو ہے وہ آج تک ہمارے ساتھ رہا ہے.
اور انشاءاللہ آگے رہے گا. اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ لوگوں کا پیار کہتا ہے. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں لٹرلی جی کہ ایز اے ہول لوگوں کی بہتری ہو. دیکھیں ایک انسان جس کا پیٹ, اب عمران خان صاحب کی اوپر کرپشن کے چارجز نہیں تھے, اور ان کے اوپر جو ہے اس لیے نہیں تھے کیونکہ وہ ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا. وہ کسی, he was not from a deprived family, he lived a luxurious life. ان کو پیسے کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو میرے خیال سے ایک انسان جو ایک فیملی اورینٹڈ ہوتا ہے, جس کی ایک خاندان, ایک فیملی, ایک لیگیسی ہوتی ہے, وہ اس کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے rather than to earn the financial gains. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے, تو اس لیے ہمارا ابھی کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کچھ گین اس میں فائنینشیل پائیں گے. بہت خوب ہمارا سر, آپ main نے مقصد بڑے یہ پیارے ہے. طریقے سے ایکسپلین کیا, مگر میں جموں کشمیر کی طرف اگر آپ کو لے کے چلتی ہوں, کشمیر کے اوپر آج تک پولیٹیشنز نے پیسہ, شیخ عبداللہ, میرا خیال ہے کشمیر کا شیر بھی ان کو کہا جاتا تھا, شیخ عبداللہ جنہوں نے جموں اینڈ کشمیر نیشنل بنائی تھی, منسٹر آف دا اسٹیٹ رہے. ان کی بیگم خالدہ شاہ, شیخ عبداللہ's ڈاٹر, شی از دا پریزیڈنٹ آف دا عوامی نیشنل کانفرنس اینڈ ایکٹیولی کمیموریٹ ہز پولیٹیکل اینڈ سوشل لیگیسی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ, شیخ عبداللہ سن اینڈ اے فارمر چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر, یہ میں جموں کشمیر کی بات کر رہی ہوں. عمر عبداللہ, شیخ عبداللہ's گرینڈ سن, سن آف دا فاروق عبداللہ اینڈ دا پرومیننٹ لیڈر ہو سرو دا چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر. سریا عبداللہ اینڈ صفیہ عبداللہ ادر گرینڈ ڈاٹرز. آئی مین میں نے آج کے دور میں آپ پہ نہیں ڈاؤٹ کرتی, آئی نو یور فیملی, شازیہ از ہیئر اینڈ یو آف کورس ریزمبل ون آف ہر سن ایز ویل, یو آر ویری کلوز ریلیٹیوز ہیں ایک دوسرے کے. آئی ایم ناٹ سیئنگ, بٹ میں آئی لک ایٹ اٹ کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا اس کی ہوس اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آج تک جموں کشمیر کا سودا اصل میں کرنے والا شیخ عبداللہ اور اس کی پوری فیملی ہے. حالانکہ کشمیر کا شیر اس کو کہا جاتا تھا. دے میڈ ہیوج منی, ہیک اے لاٹ آف منی, مگر آج تک کشمیر کا فیصلہ نہ کوئی کر سکے. سیم از ہیپننگ ان آزاد کشمیر ایز ویل, اینڈ آئی مائٹ بی رانگ ایز in it. I definitely count you. Your every word mean a lot to me. Conclude کر دیجیے آج کے پروگرام کو. جی بس میں کنکلوژن میں I just want to say this thing کہ بس کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ گلوبلی لیول تک جو ہے, گلوبل لیول تک جو ہے وہ بڑی کم سنائی دی گئی ہے. یہ نہیں کہ بیسی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہی واز ون آف دا پائنیئرز جنہوں نے کشمیر کاز کو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچایا لوگوں تک کہ جی یہ بھی کوئی چیز ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں اور اس کو دیکھیں. کشمیر کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے فرام بوتھ دی اینڈز, اور دونوں اسٹیبلائزڈ نیشنز ہیں. اپنے اسٹیکس کو بھی والی بات ہے, اپنے اسٹیکس کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ سیریسلی کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں, انڈیا بھی اور پاکستان بھی, تو دے شوڈ تھنک کہ کشمیریز افیکٹ ہو رہے ہیں. انڈینز اپنے علاقوں میں, اپنے ریجنز میں رہ رہے ہیں, پاکستانی اپنے پروونسز میں, اپنی سٹیز میں رہ رہے ہیں. افیکٹ جو ہے وہ کشمیری ہو رہا ہے, اور یہی میرا بیسکلی میرا ماننا ہے کہ اس کو آپ کا بہت شکریہ. میں 2020 میں میری ملاقات ہوئی تھی, کشمیر کے ایک پرائم منسٹر تھے, راجہ فاروق حیدر ان کا نام تھا. اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ اس ملاقات کے بعد مجھے شرم آئی تھی کہ وٹ آر آل پولیٹیکل لیڈرز. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پکوڑے رکھے ہوئے تھے, سموسے رکھے ہوئے تھے, اور بس جی وہ صرف آپ جی کھائیں پکوڑے کھائیں, جی پکوڑے کھائیں. خود بھی وہ پکوڑے کھا رہے تھے, ہمیں بھی پکوڑے کھلا رہے تھے. اینڈ دیٹس واٹ دا لیڈرشپ از. حالانکہ ابھی میرے آفس میں عامر ہے, عامر اسٹارٹیڈ واچنگ ون ڈاکیومنٹری فرام انڈیا اینڈ ٹاٹا گروپ کے بارے میں تھی. کہتے ہیں کہ ون آف دا ٹاٹاز ہی ٹک آف ہز رسٹ واچ, اور اس نے گھڑی اتار دی. کسی نے پوچھا تم نے گھڑی کیوں اتار دی؟ اس نے کہا میں ٹائٹینیم واچ پہناؤں گا اور میں اس دن گھڑی پہنوں گا جس دن گھڑی میڈ ان انڈیا ہوگی. انفارچونیٹلی کشمیر کو اور جو ہمارا فلسطین ہے اس کو لیڈرشپ کا فقدان رہا. بہت شکریہ. اور آف کورس سیم پاکستان از گوئنگ تھرو. آپ میرے تمام لسنرز کی پارٹیز ہو سکتی ہیں. آئی تھینک یو ویری مچ. یو ہیو یور چوائس, آئی ہیو مائی چوائس. دس از واٹ مائی اوپینین از. اور اگر آپ کے بچے کینیڈین بورن ہیں, آئی گارنٹی دے ول ہیو دا سیم فیلنگس.
محمد علی, آئی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. مجھے بہت اچھا لگا آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے, اینڈ آف کورس ول کیپ یو آن ونس اگین ان فیوچر. تھینک یو سو مچ جی, اٹس اے پلیجر. God bless. اور آپ لوگوں کا No, I یہ سب سے thank بڑا you. It's so initiative- late in Pakistan. I believe what is the time? 4:30 بجے کا مطلب ہے 1:30 بجے. 1:28 right now, 1:28 AM. 1:28. I love you, beta. Thank you very much. God bless you. Thank you so much. وعلیکم Thank you. السلام. Allah Hafiz. اللہ حافظ. ٹاپ آف دا آور